بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو اپنی سسٹر کی ریکویسٹ پوری کیجیے درود شریف پڑھنے والی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش باش رکھے۔ آپ ویڈیو کو آغاز کرتی ہوں۔ بہت دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے، اللہ پاک کی محبت کا واقعہ ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے پاس دو پیسے آ جائیں نا، جس کے پاس بھی کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے یوٹیوب پہ بھی، پہلے ان کے سروں پہ دوپٹہ ہوتا تھا، شرم حیا ہوتی تھی، لیکن جیسے جیسے پیسہ آتا جا رہا ہے ان کی شرم بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہی، کسی ایک کے بارے میں بات نہیں کرتی، میں اسلامی لحاظ سے بات کر رہی ہوں کہ یہ جن کا قصہ میں سنانے لگی ہوں یہ بھی ایک عورت ہی تھی، اور ایک ہم عورتیں ہیں۔ اللہ پاک کی خاطر ہم نے جھوٹ کو نہیں چھوڑنا، غیبت کو نہیں چھوڑنا، چغلی کو نہیں چھوڑنا، سود کو نہیں چھوڑنا، دھوکے بازی کو نہیں چھوڑنا، بے پردگی کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ پاک کی خاطر ہم نے جھوٹ بول کر مال بیچنے کو نہیں چھوڑنا۔ ہر برائی ہمارے اندر موجود ہے۔ ہمارے پاس ذرا سا پیسہ آ جاتا ہے، ہم آپس سے باہر ہو جاتے ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کر۔ تو ویڈیو کو پوری دیکھیے گا۔ میں یہ دوسری دفعہ وائس اوور کر رہی ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرا دیجئے اور جلدی سے 1 کے کرا دیجئے تاکہ آپ کی سسٹر کی محنت کا صلہ مل سکے، کیونکہ آج میں نے کبھی ویڈیو میں ایسی بات نہیں کی، لیکن میں جہاں رہتی ہوں وہ چھت پہ ایک ممٹی ہے، وہاں رہتی ہوں، تو آگے 10 مرلے کا چھت ہے، اس کے کونے پہ کچن ہے جہاں میں وائس اوور کرتی ہوں، اور اتنی شدید دھوپ ہوتی ہے، اتنی شدید کہ میرے سے لفظ بھی صحیح ادا نہیں ہوتے گرمی کی وجہ سے، لیکن پھر بھی میں کرتی ہوں۔ تو اس لیے آپ مجھے میری محنت کا صلہ تو بے شک اللہ پاک ہی دے گا، لیکن آپ کو اللہ پاک وسیلہ بنائے گا، تو اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائیں تاکہ مجھے بھی کوئی فائدہ آپ لوگوں سے ہو سکے۔ خیر پھر بھی میں نے اسلامی واقعات بتانے چھوڑنے تو نہیں نا۔ آج کا واقعہ بہت مزے کا ہے، مطلب یہ واقعہ دل کو چھو جانے والا ہے، اس سے ہمیں سبق مل سکتا ہے۔ فرعون کی ایک باندی ماشطہ جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی، وہ موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی۔ فرعون کو جب پتہ چلا تو اسے دربار میں بلایا، وہ خوشی خوشی دربار میں آئی، اور کیوں نہ آتی، اس کی محبت کا امتحان تھا، اور امتحان کے بعد وصال محبوب کا دن تھا، یعنی محبوب کو ملنے کا دن تھا۔ جان جائے لیکن اسے محبوب سے ملنا ہے۔ فرعون نے کہا، تو کیا کسی اور خدا کی عبادت کرنے لگی؟ فرمایا، ہاں ضرور یہی بات ہے۔ اچھا اس خدا کو چھوڑ دے اور میری خدائی کا اقرار میرے سامنے کر لے۔ فرمایا یہ تو قیامت تک نہ ہوگا۔ حکم دیا، اچھا اس عورت کو چاروں طرف سے ہاتھ پاؤں باندھو کہ یہ حرکت بھی نہ کر سکے اور میخیں ٹھوک دو۔ انہوں نے اسی طرح کیا۔ پھر بہت سے سانپ اور بچھو جو اہل اللہ کے کٹوانے کے لیے موجود تھے منگائے اور اس عورت کے اوپر ڈالے، اور کہا، لے اب بھی اس خدا کو چھوڑ دے، نہیں تو پورے 2 ماہ تک اس عذاب میں رہے گی۔ بی بی ماشطہ نے جواب دیا، تو 2 مہینے کہتا ہے، بے شک تو 70 مہینے عذاب دے کر دیکھ لے، روز روز اس خدا کی زیادہ ہو جائے گی محبت، ذرا بھی کم نہیں ہوگی۔ بخاری کی روایت میں ہے، ایمان کی یہ شان ہے کہ جب ایمانی لذت دل میں بھر جاتی ہے تو کسی طرح نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ اے فرعون 2 مہینے کیا، اگر تو برسوں تک بھی عذاب کرے گا تو یہ بندی اپنے مولا کو نہیں چھوڑے گی۔ اور ایک ہم عورتیں ہیں، 2 پیسوں کی خاطر ہم نے اپنے دوپٹے اتار پھینکے، کپڑے اتار پھینکے، پینٹ شرٹوں پہ آ گئی ہیں، ہم بے حیائی پر آ گئی ہیں، بے پردگی پر آ چکی ہیں۔ پھر اس نیک بی بی کو 2 لڑکیاں تھیں، ایک 4-5 سال کی اور ایک دودھ پیتی تھی۔ فرعون نے دونوں کو بلا کر کہا، پہلے بڑی لڑکی کو ماں کی چھاتی پر لٹا کر ذبح کیا، پھر یہ کہا اب بھی سمجھ جا ورنہ اس دودھ پیتی کو بھی لٹا کر ذبح کر دوں گا۔ فرمایا اگر سارے جہاں کو میری چھاتی پر لٹا کر ذبح کر تب بھی میں اس محبوب کو نہ چھوڑوں گی۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا
اس چھوٹی لڑکی کو بھی ذبح کیا جائے۔ وہ ایک ماں تھی، اس کی اولاد کو ذبح کر دی گیا، اس کے سینے پہ لٹا کر، چھاتی پہ لٹا کے اس نے اللہ کو نہ چھوڑا، لیکن ہم اللہ کی خاطر گناہ نہیں چھوڑ سکتے۔ صرف جس وقت اس ننھی سی جان کو چھری کے نیچے ماں کی چھاتی پر، جہاں وہ پہلے دودھ پیا کرتی تھی، آج اپنی چھوٹی سی جان اس نعمت کے شکریہ میں راہ مولا میں قربان کرنے کے لیے لٹائی گئی، ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ 6 مہینے کی جان نے یہ بلند آواز کہا، ماں کیوں روتی ہے ماں؟ جب جنت تمہارے لیے تیار ہو رہی ہے، اے ماں جنت میں پہنچ کے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ ماں بچی سے یہ تعجب کی بات سن کر ایک بار پھر مضبوط ہوئی۔ ادھر ظالموں نے اسے ذبح کیا۔ ننھی بچی کا فراق ماں برداشت نہ کر سکی اور وہ بھی ساتھ ساتھ راہ جنت ہوئی، نہایت آرام سے جنت میں پہنچ گئی۔ یہ تینوں ماں بیٹیاں راہ خدا میں کام آئیں۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے کے جا رہے تھے، براق میدان مصر کے قریب پہنچا۔ یکا یک بوئے جنت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دماغ میں آئی۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام یہ کیسی خوشبو ہے؟ کہا یہ جنت کی خوشبو ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضور جنت تو یہاں سے بہت فاصلے پر ہے، لیکن یہ فرعون کی دختر کی کنگھی کرنے والی عورت کی خوشبو ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ واللہ ایمان میں کیسی تیز خوشبو ہے کہ جس خاک میں ایمان مل جائے اس خاک کو نمونہ جنت بنا دے۔ یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب قبر کے باہر خوشبو کا یہ عالم ہے تو اندر کیا ہوگا، کیا انعامات دیا جائے گا۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے، ہمیں سب کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سب کی آنکھوں میں حیا آ جائے۔ جو بے شرمی کا دور چل رہا ہے یا اللہ پاک اس سے بچائے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی، سچا عاشق رسول، سچا عاشق اللہ بنا دے، اور قبر میں بھی ہمیں پیارے آقا کا ساتھ نصیب کرے، منکر نکیر کے سوالوں میں بھی آسانیاں کرے۔ ہمیں بھی اللہ پاک کی خاطر ہمارے اوپر کوئی بچھو سانپ نہیں چھوڑ رہا، ہمیں کوئی بھی میخوں سے نہیں ٹھوک رہا۔ صرف ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، چغلی نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، بے پردگی نہ کرو، بے حیائی نہ کرو، سود نہ لو، رشوت نہ لو، کسی کا بے وجہ قتل نہ کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کے بارے میں غلط بات نہ کرو۔ لیکن ہم یہ سب نہیں چھوڑتے، اللہ پاک کی خاطر بھی ہم یہ کام نہیں چھوڑتے۔ اور ایک وہ تھی کہ ان کی بیٹیاں ان کے سینے پہ ذبح ہوگی لیکن انہوں نے اللہ پاک کو نہیں چھوڑا۔ تو خیر میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا، شیئر بھی کرنا تاکہ سب تک یہ واقعات پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، زندگی رہی تو کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی انشاءاللہ۔